ہم سب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ خبر اور تبصرہ کے ساتھ حاضر ہیں وجاہت مسعود اور عدنان کاکڑ۔ وجاہت صاحب، آج ایک بڑا دلچسپ دن تھا، وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا، اور آپ کی کیا توقع تھی، کامیاب ہوں گے وہ؟ ہاں، میں تو بالکل 100% تھی۔ دیکھیے، 2-3 نکات تھے، بات اتنی بڑی تھی نہیں۔ دراصل وہ ٹریپ ہو گئے عمران خان اور ان کے سر، ایک کامیابی کو آپ ٹریپ کہتے ہیں، وہ تو کامیاب ہوئے ہیں۔ نہیں، دیکھیے میری عرض سن لیجیے نا۔ سینٹ کا انتخاب ہو رہا تھا، نصف مدتی جو ہونا تھا 48 لوگوں کا ہونا تھا، 12 کا تو پنجاب میں جو ہے وہ بلا مقابلہ ہو گیا، 37 کا رہ گیا تھا، نارملی ہو جانا تھا۔ اپوزیشن، آپ کو پتا کہ اپوزیشن کی ایک روایت ہے اس ملک میں، اور بڑے پختہ کار لوگ ہیں اس میں، انہیں بہت ٹھیک سے معلوم ہے کہ سیاست میں پرسپشن بہت میٹر کرتی ہے۔ انہوں نے ایک سیٹ جو اسلام آباد کی تھی، اس میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے خاتون والی سیٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ سر، خواتین کا احترام بھی تو کرتے ہیں نا اپوزیشن والے۔ ہو گیا، لیکن انہوں نے گیلانی صاحب کی جو امیدواری تھی اسے وزیر اعظم اور ان کی جماعت کے لیے ایک چیلنج بنا دیا۔ انہوں نے بھی اپنا پورا زور لگانے کی کوشش کی۔ ابتدا میں تو انہیں کچھ ایسا خاص احساس نہیں ہوا، ان کا خیال تھا کہ وہ جو ہوتا ہے واک تھرو دا میڈو، وہ چراگاہ میں سے گزر جائیں گے۔ لیکن کوئی 2 روز پہلے انتخاب سے انہوں نے اپنے ان پشتی بانوں کو بھی آواز دی جو ہمیشہ سے جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں بھی تو کم از کم ایک طویل عرصے سے ان کا سہارا ملجا و ماوا بنتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کوشش کی، کچھ لوگوں سے رابطے کیے گئے۔ روحانی طاقتیں تو ان کے ساتھ ہیں، بزرگوں کا سایہ تو ہے ان کے ساتھ۔ میرے خیال میں ہر طرح کی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، سوائے عوام کی طاقت کے۔ نہیں جناب، ان کے ووٹ دیکھیں، ووٹ ان کو کم نہیں پڑے ہیں کسی بھی، ایون ضمنی انتخابات میں بھی ان کو کم ووٹ نہیں پڑے۔ میرے بھائی، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب ہم انتخاب کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک نمبر گیم ہوتی ہے نا۔ تو اگر کسی کا 2 ووٹ بھی زیادہ ہیں تو اکثریت تو اسی کی گنی جائے گی نا۔ تو یہ دیکھیں 6 انتخابات جو ضمنی ہوئے ہیں، سپیٹ ہوا ہے نا ایک ہی اس میں، تو ایک کرم کی سیٹ کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ پہ جو مقتدر برسر اقتدار جماعت ہے وہ الیکشن ہاری ہے۔ یہ پوزیشن کی شرارت ہے ساری۔ یہ خیر، یہ اچھا مجھے اپنا جملہ پورا کر لینے دیجیے۔ اس ناکامی کو چونکہ اپوزیشن چاہتی تھی کہ بائی امپلیکیشن وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ قرار دیا جائے، تو اس جھانسے میں وہ آ گئے اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کر دیا۔ جب انہوں نے اعلان کر دیا تو اپوزیشن نے کہا ہم جاتے ہی نہیں، ہم کھیلتے ہی نہیں، میدان خالی ہے، یعنی بھاگ گئے۔ نہیں، آپ اس کو بھاگ جانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میری رائے میں آن اے ویری سیریس نوٹ، اس وقت قومی اسمبلی میں تبدیلی اپوزیشن کے ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے جب تک وہ فلینکس کور نہ کر رہے ہیں۔ اور فلینک ہے پاکستان میں مرکزی حکومت کا فلینک ہوتا ہے پنجاب کی گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، اس وقت وہ ان کی توجہ جو ہے وہ پنجاب میں ویدر اسپیکر یا ویسے زیادہ امکان جو ہے وہ چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا ہے، ان کی توجہ اس پہ ہے۔ نہ اپوزیشن کے پاس کوئی اس وقت جو ہے وہ پلان تھا ریپلیس کرنے کا پرائم منسٹر کو، اور نہ پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کے جو نظر آنے والے اور نہ نظر، آپ نے ابھی خود ہی روحانی کفتوں کا ذکر کیا نا، تو وہ جو نہ نظر آنے والی روحانی کفتیں ہیں، کسی کے پاس بھی کنٹینجنسی پلان نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ اس وقت عمران خان صاحب نے 2.5 برس میں جتنی عمدہ کارکردگی دکھائی ہے اس کا کوئی بوجھ کیوں اٹھائے گا؟ اچھا، ایک چیز بتائیں، کچھ جگہوں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، یہ تو صدر کو کہنا ہوتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ صدر نے اجلاس طلب کر لیا جب اس کام کے لیے، تو وہ اس کا یہی مطلب ہے۔ اصل صدر نے یہ نہیں کہا کہ آپ اعتماد کھو بیٹھے ہیں، لیکن اگر وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لینا چاہے، میاں نواز شریف یہ کر چکے ہیں بغیر صدر کے کہے۔ بھٹو صاحب نے جب جیسے ہی انہوں نے اگست 1974 میں آئین منظور کروایا ہوا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے لازمی کہ صدر جب تک وزیر اعظم سے نہ کہے کہ آپ اعتماد کھو بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے کے اپنی اکثریت ثابت کریں، کچھ شرط نہیں ہے۔ وزیر اعظم جب چاہیں، جب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری بھی ہو، اس مقصد کے لیے نہ بھی بلایا گیا ہو،
تو وہ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں. یعنی طاقت کے ٹیکے کے طور پہ. ہاں یہی آپ اس طرح سے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے بھائی, کیونکہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو کچھ دیر کے لیے ذرا سکون ہو جائے کہ وزیر اعظم جو ہے ہی انجوائز دی کانفیڈنس آف دا ہاؤس. اچھا, آپ نے پنجاب کی دلچسپ بات کی ہے. فرض کیا, ویسے تو آپ کو پتہ ہے میں حکومت کا حامی ہوں اور مجھے بزدار صاحب تو ویسے ہی بہت پسند اور ہے. آپ صرف اس حکومت کے نہیں, آپ تو ماشاءاللہ یوں کہیے میں تو ہر حکومت کا جبلی طور پہ ہر حکومت کی, کوئی بھی حکومت کسی کی بھی ہو آپ حامی ہیں. ہاں الحمدللہ. اچھا, بزدار صاحب مجھے خاص طور پہ پسند بھی ہیں, تو اگر خدا نہ خواستہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو متبادل کون ہے؟ متبادل تو تحریک انصاف سے ہی آنا چاہیے, بڑی جماعت وہ ہے. یا چلیں پرویز الہی جو بندہ جو ہے وہ پنجاب میں سینٹ کے انتخابات میں اپنی 6 یا 7 سیٹوں کے بل پہ 42 ووٹ چاہیے تھے, اپنے کامل علی آغا کو سینیٹر منتخب کروا لیا اور دونوں پارٹیوں کو مطمئن بھی رکھا. پرویز الہی اور ان کے گھرانے کی سیاست اس ملک میں 65 برس پہ محیط ہے, اس سے بھی زیادہ 56-57 سے وہ سیاست میں ہیں, اور وہ بہت ٹھنڈی کر کے کھیر کھانے والوں میں سے ہیں. اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں, جیسے شہباز شریف صاحب ہیں, ان کا بھی ایڈمنسٹریشن کا تجربہ کم نہیں ہے, ایٹ لیسٹ 3 دفعے تو وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, لیکن شہباز شریف بیوروکریسی کو خوش نہیں رکھ پاتے. ان کا جو مزاج ہے وہ بریش ہے وتھ بیوروکریسی. اچھا, وہ عام جو اسمبلی کے ارکان ہیں جو انہی کے ساتھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ان کی جو باڈی لینگویج ہے, ان کا جو انٹریکشن ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا. پرویز الہی عوامی سطح پہ بھی, الیکٹیبلس کی سطح پہ بھی, ایڈمنسٹریشن کی سطح پہ بھی, اور یہ جو گمکس ہوتے ہیں نا, کانسٹیٹیوشنل رولز آف بزنس, اسمبلی, سیاسی بیان, موقف, ان سب میں جو ہے وہ جسے ہم پنجابی کا ایک لفظ تارو, وہ تیرنا جانتے ہیں, ان پانیوں کے پرانے پیراک ہیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس موقع پہ اپنا وزیر اعلیٰ بدل کے اپنی کمزوری کیوں ظاہر کرے گی. جب بھی ہوگا اس میں پرویز الہی, پیپلز پارٹی کی جو 6-7 سیٹیں ان کی بھی ہیں لیکن پریزنس ان کی ہے, ان کی پریزنس پنجاب میں نیومیریکل سے زیادہ علامتی ہے. اس میں دیکھیں جناب, آپ نے فرمایا ہے کہ پرویز الہی صاحب ہیں وہ عوامی سطح پہ بھی مقبول ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہے, عوامی ارکان میں سطح پہ بھی اس ہے. طرح سے مقبول ہیں, لیکن جو ان کا حلقہ انتخاب ہے وہ اپنے حلقے میں مقبول ہیں. اپنے حلقے میں لیکن آپ مشرف دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, انہوں نے بے تحاشا کام کرایا, پنجاب کے بہترین وزیر اعلیٰ میں سے ایک وہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ہار گئے تھے. وہ نہیں ہارے تھے, پرویز مشرف ہارے تھے. چلیں مان لیتے ہیں. اچھا, آپ فرض کیا کہ ٹھیک ہے یہ آ جاتے ہیں, آپ کے نا چودھری برادران ہیں, وہ ملنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, نواز لیگ کے ساتھ. کیا میاں نواز شریف اپنا گنڈاسا دفن کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کس کے ساتھ؟ چودھری برادران کے خلاف جو ان کی ایک مخالفت چلی آ رہی ہے. اس میں آپ سے ایک بات عرض کیے دوں کہ چودھری برادران سوائے ایک خاص موقع جو تھا سن 2000 کے ابتدائی مہینوں کا, جب مسلم لیگ کاف تشکیل پا رہی تھی اور اسے ذرا اپنی موجودگی رجسٹر کروانا تھی, اور انہوں نے مسلم لیگ ہاؤس پہ جو حملہ کیا تھا جو ڈیوس روڈ لاہور میں ہے, جو مرکزی دفتر تھا نا مسلم لیگ کا, اور ایک دو اس طرح کے واقعات, اور خود وہ اپنے حلقے میں ظاہر ہے کہ وہ لڑکیوں کا کالج تو نہیں چلاتے نا, دہی سیاست کرتے ہیں, تو جو اسلحہ کوئی تھانہ کچہری مار پیٹ کھینچتان وہ سب وہ کر لیتے ہیں. انہوں نے اس کام کے لیے اپنی ڈویژن آف لیبر بہت اچھی فورس بنائی ہوئی ہے, سننے میں آتا ہے. جی, اتفاق سے وہ میری بات آپ تو جانتے ہوں گے, میرے ہی نام پہ وہ بھی آپ کے مدعا ہے. خیر انسیڈنٹلی وہ میرے ہی نام پہ ہے. ان کو یہ سب چیزیں آتی ہیں, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں وہ اتنے کامیاب ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ دونوں پارٹیوں کو یک وقت الو بنا کر نکل جائے. یہ عین ممکن ہے. میں نے یہ لفظ خیر استعمال نہیں کیا. نہیں, میں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے الفاظ کا اتنا کنٹرول نہیں ہے. میں میاں منظور وٹو صاحب کا دور بھی یاد آ رہا ہے, اور میاں منظور وٹو 18 بندوں کے ساتھ چیف منسٹر بن گئے تھے. بس ان کے سر پہ بزرگوں کا سایہ ہوگا, ہاتھ ہوگا. بزرگوں کا ہاتھ بھی ہوتا ہے, کچھ ذاتی گٹس بھی ہونے چاہیے. جس کے سر پہ IMF کا ہاتھ تھا وہ الیکشن نہ جیت سکا.
وہ ذرا سمندر پار کے بزرگ ہے نا, تو جادو کئی دفعہ نہیں بھی چلتا سمندر پار پانی کے پاس. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ووٹرز کو ان کی جو ٹیکنیکل اصطلاحات, وہ جو ٹرمز یوز کرتے ہیں معیشت کی, وہ سمجھ نہ آئی ہو. ووٹر جو ہے وہ چینی کا, گھی کا, آٹے کا بھاؤ لے کے بیٹھا رہا. ٹرکل ڈاؤن کو شاید وہ پنجابی لفظ سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ پنجابی لفظ سمجھ رہے ہوں. وہ ٹریکل گنے کا ہوتا ہے, وہ اور چیز ہوتی ہے. اچھا سر جی, ہم پینڈو لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا, ہم تو گنے ہی چوپتے رہے ہیں ابھی تک. اچھا لیکن یہ کہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ ہاتھیوں سے گنا چھیننا آسان نہیں ہوتا. اور یہ جو ہمارے ملک کی سیاسی کوفتے ہیں, یہ اس میدان کے پرانے ہاتھی ہی ہیں. ایک آدھ دفعہ تو یعنی آپ ان کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں, بٹ دے ول آلویز ریورٹ, اینڈ دے ول ریورٹ ود اے وینجنس, اینڈ دے ول ہیو دیئر پاؤنڈ آف فلیش. ہاں, لیکن اگر آپ کے چودھری برادران کی بات آتی ہے, چودھری برادران تو یعنی بزرگوں کے پسندیدہ لوگوں میں سے رہے ہیں ہمیشہ. ہم چاہ رہے ہیں اب بھی ایسا ہی ہے. تو یہ تو ایک ون ون سچویشن ہے. صرف لوزر صرف ایک ہی ہوگی, آپ کی تحریک انصاف, ادروائز تو پیپلز پارٹی, نون لیگ اور آپ کی بزرگ سب خوش ہوں گے. ان کا تو یہ ہے نا کہ کھادا پیتا لاہد اب باقی احمد شاہی کا, جتنا انہوں نے 2.5 برس کی مرکز میں اور کوئی 8 سال سے جو ہے وہ کے پی کے میں جتنا انجوائے کر بھی لیا, یہ بھی جو ہے وہ ان کے لیے تو ونڈ فال ہی ہے نا. کیونکہ تحریک انصاف اگر بائی بک جاتے تو وہ تو یہ سب ان کے تو خواب میں بھی نہیں تھا, خیال میں بھی نہیں تھا. خان صاحب تو جو ہے وہ بائی 2007 اور 8 ایون یہاں تک ڈسپریٹ تھے کہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار تھے. اچھا, آپ نے یہ جو یہ ایک کچھ لڑائی جھگڑے وغیرہ کا ذکر کیا ہے, آج ایک کچھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ, مصدق ملک کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے. تو یہ ٹرینڈ ہم دوبارہ 90s سے بھی بڑھ کے کسی اور طرف تو نہیں جا رہے ہیں, جب مخالف سیاسی لیڈر کو آپ برداشت ہی نہ کر سکیں, کارکن ٹوٹ پڑے ان کے اوپر, جب یہ ان کی حکومت نہیں رہتی تحریک انصاف کی, کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں, ارباب غلام رحیم پہ سندھ اسمبلی کے کوریڈور میں جوتا پھینکا گیا. شیر عرفان خان صاحب کو لاہور میں پہلے بند کیا گیا, پھر پیٹا گیا. یہ دراصل اشارے ہوتے ہیں سیاسی ہوا تبدیل ہونے کے, اور یہ نئی بات نہیں ہے, قابل مذمت ہے. سیاسی رہنما کے ساتھ, سیاسی کارکن کے ساتھ دلیل سے بات کی جاتی ہے. یہ جو طاقت اور زور آزمائی اور جو لات مکہ وغیرہ کی جو زبان ہے, یہ سیاست میں اچھی چیز نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ یاد دلائے دوں کہ 1950 کے آخر میں لیاقت علی خان صاحب لاہور میں خطاب کرنے آئے تھے. اچھا, یہاں پہ ان کا جو مخالف دھڑا تھا وہ ممدوٹ اور حمید نظامی صاحب اور کچھ اس طرح کے 1-2 لوگ اور تھے. اب دیکھیں, یہ ہماری تاریخ میں ان کو آئیکن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. جو رویہ انہوں نے ملک کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ساتھ اختیار کیا تھا, وہ ڈیسنٹ مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس ملک میں جو ہے وہ میاں نواز شریف پہ, خواجہ آصف پہ, یہ 2017 اور 18 میں احسن اقبال پہ گولی چلائی گئی. ٹھیک ہے, بیچارے احسن اقبال جو ہے, حالانکہ میرا لفظ درست نہیں ہے, وہ مرحومہ آپا نثار فاطمہ کے صاحبزادے ہیں اور ان کا ایک پولیٹیکل تشخص رہا ہے. لیکن اوور دی ایئرز ہی ہیز گرون انٹو اے ویری میچور پولیٹیشین, اے ویری آنریبل ممبر آف دا پولیٹیکل کمیونٹی. اور آپ کو یاد ہوگا وہ وزیر داخلہ تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کے کابینہ میں, اور وہ دروازے پہ کھڑے رہے تھے, نیب والے انہیں اندر نہیں داخل ہونے دیتے. نیب والے نہیں تھے سر, ان کے وہ ماتحت محکمہ ایک تھا جو ان کو جانے نہیں دے رہا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے. اب دیکھیں, میں نے جو یہ نہیں کہا, لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب کسی سیاسی جماعت کی کے پاس وہ سیاسی اس کی گرفت نہیں رہتی, تو یہ جو ہے نا, یہ اشارے ہوتے ہیں. شاید آپ کو یاد ہو جب محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت کو 29 مئی کو جانا تھا نا, 10 مئی کو چور پال میں پنڈی کا ایک علاقہ ہے, کچھ اس طرح کے واقعات ہو گئے تھے. اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ایوب خان کے آخری دنوں میں خبریں آتی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ کیلوں کے ساتھ درختوں میں ٹھونک دیا گیا ہے. کچھ نہیں تھا. یہ جو آج ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب فرما رہے تھے نا کہ ایجنسیوں سے رپورٹ لینی چاہیے الیکشن کمیشن کو, اگرچہ اس بات کی, اس تجویز کی آئینی حیثیت نہایت قابل اعتراض ہے.
प्राइम मिनिस्टर एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कैसे कह सकते हैं कि एजेंसियों से आप ब्रीफिंग दें? और कहना वो ये चाहते थे कि मुझे मैनू बहुत पता है। नहीं, वो कहना ये चाहते थे कि जब मेरे फ़ोन एजेंसी यानी टैप वो तो करती कहते हैं, मुंह से अपने कहते हैं कि तो जब वज़ीर आज़म के टैप करते हैं तो वो वज़ीर आज़म को अपने वकार का अगर ख्याल नहीं है तो दूसरों को ऐसे मशवरे क्यों देते हैं? लेकिन हैविंग सेड दिस, ये बज़ाते खुद उन्हें एहसास होना चाहिए कि बहुत पुराने अरसे से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 76 दिसंबर को जो रिपोर्टें पेश की थी उसी से उनका बेड़ा गर्क हुआ था। उसी से उन्होंने मार्च में जो है इंतखाब कराने का और 6 जनवरी को असम्बली तोड़ने का ऐलान किया था। एजेंसियाँ बाखबर ज़रूर होती हैं हर मुल्क की, लेकिन सिमल्टेनियसली इट इज़ अ वेरी नेबुलस बिजनेस, इट इज़ अ वेरी डार्क बिजनेस। वो बाखबर ज़रूर होती हैं, कातिब तकदीर नहीं होते, कातिब तकदीर भी नहीं होती, और जिसको रिपोर्ट कर रही होती है कोई ज़रूरी भी नहीं होता कि उसको सही बात ही बता रही हो, उसे गुमराह भी करती हैं। हाँ, वो वकला तहरीक याद आ गई, इफ्तिखार चौधरी और जनरल मुशर्रफ और एक क्या नाम है कोई ना दूसरा, कोई मैं तो भूल था गया। ना जिसने एफिडेविट नहीं दिया था, 5 में से एक तो था ना। अच्छा, आपने हवा बदलने का जिक्र किया कि जब हवा बदलती है तो मारा पीटा जाता है। आपने मुशर्रफ दौर में ये शेरफगंज साहब मरहूम का जिक्र किया, बाकी का और वो तो माफिया मांग रहे थे उनको बचाने के लिए इत्तसार आसिम साहब। अब तो खैर वो इन दिनों में ज़रा ग्रहण में हैं, सियासी ग्रहण में हैं, लेकिन उस वक्त तो उनका बड़ा मकाम था ना। हाँ, लेकिन आप उसके बाद आपने जिक्र किया मुस्लिम लीग नून के लीडरों का, लेकिन ये मारपीट जो हवाएं बदलती है ये तो हुकूमती अरकान के साथ होती हैं, ये तो अपोजिशन वालों की हवा बदली है। जब जुनेजो साहब और उनकी फ़िदा लीग जो कहलाती थी उसे फारिग करना था तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के रफ़ाका ने चमचे नहीं होते ये दावत में सालन वगैरह डालने वाले, उनसे अपने मुखालफिन को पीटा था। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक ये तहज़ीब और शाइस्तगी का ताल्लुक़ है, हमारी रवायत में कोई ऐसी ताबराकी नहीं पाई जाती। हाँ, बल्कि पाकिस्तान से पहले की रिवायात भी कुछ याद आ रही हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी की, मौलाना शान में तो आज़ाद की। गुस्ताखियाँ की थी, लेकिन मुख्तार मसूद जैसे बंदे ने लिख दिया कि जो गुलाम आज़ाद के साथ अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे बदतहज़ीबी की गई। अब आप देख लें कि वो बदतहज़ीबी करने वाले कहाँ हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद हम उन्हीं बदतहज़ीबी करने वालों की आइंदा नस्लों को भुगत रहे हैं इस मुल्क में, क्योंकि उसी वक्त सियासी रहनुमाओं को अपने कारकुनों को बता देना चाहिए। आज मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ कि जो मरीम नवाज़ ने मलफूफ लफ्ज़ों में कहा वो धमकी थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास भी जूते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम में से बाज़ के पास हील वाले जूते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आपकी गर्दनों के ऊपर मगज से खाली सर है, यानी दूसरों के सर पे जूता मारने की बहुत ही जिसे कहते थिनली वेल्ड धमकी दी। ये बात मोहतरमा मरीम नवाज़ को ज़ेब नहीं देती। जब उनके फ़ौरन बाद स्पीच करने आए बिलावल भुट्टो, जहाँ तक मैं उनकी तकरीर समझ पाया, उन्होंने इस रवैये से ज़रा फासला अख्तियार किया। सियासी रहनुमाओं का काम है कि वो अपने कारकुनों को ये बताएं कि हमारी जो क़ुव्वत है वो हाथापाई में और मार पीट और तशद्दुद में नहीं है, हमारी ताकत दलील में है, लोगों की ताईद में है, किसी प्रोग्राम में है, किसी पॉलिसी में है, किसी कानून साजी में है। सियासत जो अगर सियासत जो है उसको जूतों और मुक्कों के साथ ही तय करना है तो फिर तो माफ़ कीजिएगा, फिर सियासत जो है वो उन लोगों के स्पुर्द कर देनी चाहिए जो जुराइम पेशा लोग होते हैं, वो ये काम बेहतर कर लेते हैं। सर जी, एक तो बड़ा मशहूर शेर भी है ना कि वो तकरीर ना चलने और जूता चलने वाले का, वो तो उसका हाफिज़ वो आपको याद तो होगा। अकबर आबादी का शेर है। मैंने एक मजमून बूट डासन ने बनाया, मैंने एक मजमून लिखा, शहर में मजमून फैला और जूता चल गया। वो अकबर आबादी साहब आपको पता ही है, कुछ और तरह की बातें कहा करते थे। ये हकीकत पसंद थे। मुझे नहीं मालूम, मैं इसकी तारीफ नहीं करता। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खबर तबसरा के साथ मौजूद थे वजाहत मसूद और अदनान काकड़। हम सब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।